آج ہم ڈی این اے ریپیئر میکانزم میں جو اگلے 3 میتھڈز یا 3 میکانزمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے 2 ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں مختلف ڈیمیجز کو اسٹڈی کیا تھا جو کہ ڈی این اے کو کاز ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم نے 2 ریپیئر میکانزم ڈسکس کیے تھے۔ آج اسی سیریز میں تیسرا ڈی این اے ریپیئر میکانزم ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر۔ تو نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر کا جو میکانزم ہے، یہ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تھائمین ڈائمرز کو، تو اگر تھائمین ڈائمرز ہوں یا پھر مختلف اب نارمل کراس لنکیجز جو ڈی این اے کے اندر بنتے ہیں، تو اس 2 طرح کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے کے لیے نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر میکانزم جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو اگر تھائمین ڈائمر ہوں یا پھر کراس لنکیجز ہوں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب نارمل بانڈنگ ہوتی ہے تھائمین ڈائمر کے درمیان۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 جو ایڈجیسنٹ آگے پیچھے والی جو تھائمین بیسز ہوتی ہیں، وہ دوسری سٹرینڈ کے اندر کمپلیمنٹری بیس کے ساتھ بانڈ کرنے کے بجائے وہ آپس میں اٹیچ ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے سے وہاں پہ ایک تھائمین ڈائمر بنتا ہے۔ جبکہ کراس لنکیجز کیا ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی اب نارمل جب لنکیج بنتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کراس لنکیجز ہیں۔ تو تھائمین ڈائمر یا کراس لنکیجز موسٹلی جو ہیں زیادہ تر جو یو وی لائٹ کے ایکسپوجر کی وجہ سے بنتی ہیں، اور اگر اس طرح کے جو یہ ڈیمیجز ہوتے ہیں اور ان کو ریپیئر نہ کیا جائے، مطلب ان کو ریپیئر کرنے کا سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر۔ اگر نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر کا سسٹم جو ہے اس کے اندر کوئی فالٹ آ جائے، وہ اتنا ایفیشینٹ نہ ہو، وہ پوری طریقے سے اپنا کام نہ کر رہا ہو، تو ہیومن بینگ کے اندر ایک کلینیکل یا میڈیکل کنڈیشن ارائز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں زیروڈرما پگمنٹوسم۔ زیروڈرما پگمنٹوسم کیا ہے کہ یہ ایک سکن ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ سکن ڈس آرڈر اس طرح سے ہے کہ جس پرسن کے اندر یہ ڈس آرڈر موجود ہوتا ہے، ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ سن لائٹ کے لیے ہائیلی سینسٹیو ہوتی ہے، وہ سن لائٹ کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کی سکن کی ایجنگ بہت جلدی ہوتی ہے، وہ ینگ ایج میں ہی ان کی سکن جو ہے وہ اولڈ ایج کے لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے پری کینسریس سٹیج، کہ یہ کینسر سے پہلے کی سٹیج ہوتی ہے۔ اگر یہی سٹیج رہے تو پھر جا کے آگے کینسر بھی کاز ہو سکتا ہے، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میکانزم کیا ہے۔ تو مین سٹیپس ہوپ سو کہ آپ کو یاد ہوں گے کہ جو بھی میکانزم کے اندر ہوتے ہیں کون کون سے ہیں؟ ریکگنیشن، ریموول، سینتھسس اور لائگیشن۔ تو جب ہم نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر سسٹم میکانزم کی بات کرتے ہیں تو ریکگنیشن اس میں کیسے ہوتی ہے کہ ایک انزائم ہے جس کا نام ہے ایکسی نیوکلیز۔ یہ ایکسی نیوکلیز انزائم کیا کرتا ہے؟ یہ جا کے بائنڈ کر دیتا ہے جو بھی اب نارمل سٹرکچر یا ڈائمرز، تھائمین ڈائمرز بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے یہ بائنڈ کر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک نارمل سٹرکچر تھی، یہ سٹرینڈ جو ہے وہ ہیلدی سٹرینڈ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ڈیمیج یا فالٹ موجود نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے سٹرینڈ کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 2 تھائمین ہیں انہوں نے آپس میں بانڈنگ بنا لی ہے، بجائے اس کے کہ یہ سامنے والے دوسری سٹرینڈ کے ساتھ بانڈ بنائیں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ ایک تھائمین ڈائمر بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں اس کی ریکگنیشن کی، تو ریکگنیشن کون کرتا ہے؟ ایکسی نیوکلیز انزائم کرتے ہیں۔ ایکسی نیوکلیز انزائم کیا کرتے ہیں کہ یہ جا کے جو ڈائمر بنا ہوا تھا اس کے دونوں سائڈ پہ، یہ جو آپ کو اورنج کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ وہ انزائم ہے، تو یہ اس کے دونوں سائڈ پہ جا کے بائنڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ سائٹ جو ہے وہ ریکگنائز ہو جاتی ہے، اس جگہ کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ جہاں سے اب آگے جو بھی پروسیجر ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو جب یہ ایک فرسٹ سٹیپ میں ریکگنیشن کا فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انزائم ہے ایکسی نیوکلیز، یہ جا کے تھائمین ڈائمر کی دونوں سائڈ پہ، یہ پروٹین ہے، انزائم ہے، تو یہ دونوں پروٹینیشس جو سٹرکچرز ہیں یہ اس کے دونوں سائڈ پہ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ اگلے سٹیپ میں کیا کرتی ہیں کہ وہ جہاں پہ اٹیچ ہوتی ہیں وہاں سے اس کو کٹ لگا کے، وہ جو درمیان میں ڈائمر والی جگہ ہوتی ہے اس کو باقی سٹرینڈ سے الگ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کٹ لگا دیتی ہیں لیکن سٹل بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ابھی بھی وہ وہاں پہ ہی موجود ہے، صرف اس کا کٹ لگا ہے، صرف وہ وہاں سے ڈیٹیچ ہوئی ہے لیکن موجود اب وہیں ابھی تک ادھر ہی ہے۔ تو یہ 2 کام کون کرتا ہے؟ یہ ایکسی نیوکلیز انزائم کرتا ہے۔ تو دس واز دا فرسٹ سٹیپ جس کے اندر کون سے 2 کام ہوئے؟ پہلا کام کہ جو ایکسی نیوکلیز انزائم ہے وہ اس سائٹ کو جہاں پہ ڈائمر بنا ہوا ہے یا کوئی بھی کراس لنکیج موجود ہے تو اس کو ریکگنائز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی دونوں سائڈ پہ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتی ہیں کہ وہ دونوں سائڈ پہ اٹیچ ہونے کے بعد جس جگہ پہ وہ اٹیچ ہوتی ہیں وہاں سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے وہ جو پوائنٹ ہے اس کو باقی سٹرینڈ سے الگ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب موجود وہیں ہے، صرف اس کو وہاں سے ڈیٹیچ کر دیتی ہیں۔
سیکنڈ سٹیپ کیا ہے ریموول کا. ریموول میں کیا ہوگا کہ اب وہ جو ڈیٹیچ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو دو سائڈس اٹیچ ہوئی, پہلے اٹیچ تھیں اور اس کے اوپر جب پروٹینز نے جا کے ایکٹ کیا اور اس جگہ کو وہاں سے ڈیٹیچ کر دیا. اب ریموول کے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو درمیان والی جو لوکیشن تھی, جو ایک ریجن تھا جس کو وہاں سے ڈیٹیچ کیا گیا تھا, اس کو ریموو کر دیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہاں پہ وہ والا پورشن موجود نہیں ہے, یہاں سے وہ پورشن ریموو ہو گیا ہے. دس واز دا سیکنڈ سٹیپ. تو اس میں ریموول جب ہو جاتا ہے اس ریجن کا جو کہ کٹ لگا کے اس کو الگ کیا گیا تھا, اس کے ریموول کے بعد وہاں پہ آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے ڈی این اے کی سٹرینڈ کے اندر. تو پہلے دو سٹیپس کے اینڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو دو سٹرینڈز ہیں جن میں سے ایک تو کمپلیٹ ہے, لیکن دوسری کے جو جس پوائنٹ پہ وہ ایک ڈائمر موجود تھا وہاں پہ اب گیپ نظر آ رہا ہے ہمیں, وہاں پہ کوئی بھی بیس وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. جو تھرڈ سٹیپ ہے سینتھسس کا, تو اب اس گیپ کو فل کیا جاتا ہے, اور گیپ کو فل کرنے کا یا پولیمرائزیشن کا کام ہمیشہ ڈی این اے پولیمریز انزائم کا ہوتا ہے. تو اب جو گیپ بنا تھا یہاں پہ جو آپ کو کراس نظر آ رہا ہے یہ والا, اس گیپ کو کون فل کرے گا؟ اس گیپ کو ڈی این اے پولیمریز انزائم فل کرے گا. اور کس طریقے سے فل کرے گا کہ اس میں نئی بیسز ایڈ کرے گا. لیکن اب یہ بیسز جو ہوں گی, اب ہونا تو یہاں پہ تھائمین کو ہی ہے, لیکن ہم نے جیسے سٹارٹ میں دیکھا سب سے پہلے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ڈیو ٹو دی ایکسپوجر ٹو یو وی لائٹ. اب ایک بار اگر یو وی لائٹ سے ایکسپوجر ہوا ہے اور وہاں پہ تھائمین ڈائمر بن چکے ہیں, اب اگر یو وی لائٹ کا ایکسپوجر اب ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اب یو وی لائٹ کا ایکسپوجر نہیں ہو رہا, تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ اب جب یہ اس سٹیپ پہ آ کے جو ڈی این اے پولیمریز انزائم ہے وہ دوبارہ سے بیسز ایڈ کرے گا, تو اب چونکہ اس کو یو وی لائٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی, یو وی لائٹ وہاں کا ایکسپوجر نہیں ہے, تو اب یہ جو تھائمین ہے یہ آپس میں بانڈ بنانے کے بجائے نارمل طریقے سے سامنے جو دوسری سٹرینڈ ہے اس کے اندر موجود جو ایڈینین ہوں گے ان کے ساتھ بانڈ بنائیں گی, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ جو سینتھسس کا سٹیپ تھا اس میں کیا ہوا کہ دوبارہ سے وہی بیسز ایڈ کی گئی ہیں, لیکن ان کو کریکٹ وے میں کیا گیا. اب وہ آپس میں بانڈ نہیں بنا رہی. اگر اب نارمل کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا تھی, تھائمین اور تھائمین آپس میں بانڈ بنا رہی تھی. اب یہاں پہ بھی تھائمین اینڈ تھائمین ہی ہے, لیکن اب یہ آپس میں بانڈ بنانے کے بجائے سامنے جو دوسری سٹرینڈ کے اندر ان کی کمپلیمنٹری بیسز ہوں گی, اور تھائمین کی کمپلیمنٹری بیس کون سی ہوتی ہے؟ ایڈینین. تو اب یہ سامنے والی سٹرینڈ کے اندر موجود ایڈینین کے ساتھ بانڈ بنائیں گی. تو یہ کیا ہوا کہ بیسز ایڈ کرنے کا سٹیپ تھا, اور یہ کہ اس کے اندر رول کس کا پلے ہوا؟ ڈی این اے پولیمریز انزائم کا. اب اس کے اندر بیسز ایڈ ہو چکی ہیں, لیکن اس کی جو بیک بون ہے, جو شوگر فاسفیٹ کی بیک بون ہے, اس کے اندر وہ کٹ, یا اس کٹ کو ہم نک بھی کہتے ہیں, NIC کے نک. تو اب وہ کٹ یا نک یا کلیویج اب بھی موجود ہے. تو کلیویج کو فل کرنے کا اور سیل کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ ڈی این اے لائگیز انزائم کا. تو جب ڈی این اے لائگیز اس کٹ کو فل کر دے گا, جو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پہ بھی موجود ہے, لیکن جب ڈی این اے لائگیز انزائم اس کٹ کو فل کر دیتا تو اب یہ سٹرینڈ آپ کو کمپلیٹ نظر آ رہی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہم نے تھرڈ میتھڈ پڑھا کس کا؟ ڈی این اے ریپیئر کا, جس کے اندر کون سے ڈیمیج کو ریپیئر کیا جاتا ہے؟ تھائمین کے ڈائمرز کو اور کراس لنکیجز کو. اس کو کس طریقے سے ریپیئر کیا جاتا ہے کہ جو اسپیشل انزائم ہوتے ہیں, ایکسی نیوکلیاسز انزائم, وہ جا کے ڈائمر کے یہ جو بھی وہاں پہ اب نارمل سٹرکچر بن چکی ہے اس کی دونوں سائڈ پہ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہاں سے اس کو ڈیٹیچ کر دیتے ہیں. ریموول کے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ کو وہاں سے ڈیٹیچ کیا وہ ٹوٹلی وہاں دوسری سٹرینڈ کے اندر سے ریموو کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس کی جو ریموول کی جگہ ہے اس کو ڈی این اے پولیمریز انزائم نیو بیسز ایڈ کر کے فل کر دیتا ہے, لیکن ابھی بھی وہ ڈیٹیچڈ فارم میں ہی ہے. تو ڈیٹیچڈ کو اب دوبارہ سے اٹیچ کون کرے گا؟ ڈی این اے لائگیز انزائم. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ میکنزم تھا فار ڈی این اے ریپیئر سسٹم, جو کہ ہے نیوکلیوٹائڈ ایکسچینج ریپیئر میکنزم. فورتھ آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا کنسیپچول ہے اور یہ بہت کمپلیکس بھی ہے, اس لیے فل ڈیٹیل آپ کے لیول میں نہیں ہے. یہ بہت کمپلیکس بائیو کیمسٹری میں یا مالیکولر بائیولوجی میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور اس کے میکنزم بھی ابھی تک, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ فلی انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ بہت کمپلیکس ہے. اس لیے میں آپ کو جو ہے بس سمپل را فارم میں ہی بتاؤں گی, زیادہ ڈیٹیل میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے بریک
پہلی تو بات یہ کہ یہ کیسا بریکیج ہوتا ہے. دیکھیں ڈبل سٹرینڈ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈی این اے جو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈبل سٹرینڈڈ اسٹرکچر ہے، تو اس کی جو دونوں سٹرینڈز ہوتی ہیں ان کے اندر کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کٹ لگا ہوا ہے، چین بریک ہو چکی ہے، کہیں بھی کوئی فالٹ موجود ہے لیکن دونوں سٹرینڈز کے اندر ہے. تو اس کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے کازنگ فیکٹرز کون سے ہیں. تو موسٹلی جو آئنائزنگ ریڈیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو چین بریکیج کا ہم نے ایک ڈیمیج کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز جو تھیں جن کی وجہ سے آکسیڈیٹیو سٹریس کاز ہوتا ہے. تو یہ موسٹلی وجہ بنتے ہیں کسی بھی ڈی این اے مالیکول کی دونوں سٹرینڈز کے اندر بریکیج کے لیے. تو اگر ایک ڈی این اے اسٹرینڈ کی دونوں جو ڈی این اے مالیکول کی دونوں سٹرینڈز اگر بروکن ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ریپلیکیشن میں، ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن وغیرہ میں ایسی جو ڈی این اے اسٹرینڈ ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا، اور ایز اے رزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات پھر کہاں تک جاتی ہے کہ وہ فالٹی قسم کی پروٹینز بنتی ہیں. جب پروٹینز فالٹی بنتی ہیں تو باڈی کا پورا میکانزم، پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کروموسومز جو ہیں، اب پروٹینز ہی غلط بن رہی ہیں تو کروموسومز کی بھی پھر ری ارینجمنٹ ہوگی، وہ بھی نارمل نہیں رہتے، اور دس لیڈس ٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف کینسرس. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیٹیریس ہے، بہت زیادہ ہارمفل ہے. اس کو فوراً اس طرح کے جو بھی ڈبل سٹینڈرڈ بریک ڈیمیجز ہوتے ہیں ان کو فوراً سے ریپیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے سسٹم جو کام کرتا ہے اس کو ابھی ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، لیکن را فارم میں اوپر سے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اس کے میکنزم فرسٹ سٹیپ آف کورس ریکگنیشن کا ہے. تو ریکگنیشن کے کون سی فیکٹرز کرتے ہیں، کچھ اسپیسیفک پروٹینز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کے یو پروٹینز. ٹھیک ہے، تو کے یو پروٹینز کیا کرتی ہیں کہ جو بریکیج یا وہ فالٹ کا جو ایک ریجن ہے اس کو ریکگنائز کرتی ہیں اور وہاں پہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر دیکھیں آپ تو یہ کیا تھا، یہ دو سٹرینڈز تھی سپوز. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے. اس کے اندر یہاں پہ آپ سپوز کریں کہ یہاں پہ کسی لوکیشن پہ بریکیج آ گئی ہے، دونوں سٹرینڈز یہاں سے ٹوٹ چکی ہیں. تو ٹوٹنے کے بعد یہ تو فالٹ تھا، اب کیا ہوگا، ریکگنیشن کا سٹیپ جب سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ کو جو اورنج کلر میں نظر آ رہی ہیں یہ وہ کے یو پروٹینز ہیں. یہ کے یو پروٹینز جہاں پہ وہ بریکیج ہوئی ہے یا جہاں پہ وہ چین بریک ہوئی ہے اس کی ہر لوکیشن پہ، ہر پوائنٹ پہ، دیکھیں ایک سٹرینڈ کے اندر پھر 2 پوائنٹس ہوں گے نا، تو ٹوٹل 4 پوائنٹس آ گئے 2 سٹرینڈس کے اندر. تو ان چاروں پوائنٹس پہ یہ جو کے یو پروٹینز ہوتی ہیں یہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں. جب کے یو پروٹینز وہاں پہ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو یہ ایک دوسری طرح کی پروٹینز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو گائیڈ کرتی ہیں، ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ بھی آ کے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب دوسری جو پروٹینز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈی اے ڈیپینڈنٹ پروٹین کائنیزز، یا سمپلی اس کو ڈی این اے پی کے بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اورنج آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ کون سی ہیں، کے یو پروٹینز ہیں. کے یو پروٹینز کی اٹیچمنٹ کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سگنل ہوتا ہے یہ دوسری پروٹینز کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے پی کے. تو یہ آ کے وہاں پہ اٹیچ ہو جاتی ہیں جو آپ کو یہاں پہ گرین کلر میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ 2 قسم کی پروٹینز جب ان 2 ڈیمیجڈ سائٹ کی دونوں سائڈ پہ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں، ان ڈی این اے اسٹرینڈس کو ایک اسپیسیفک پیٹرن میں یا اسپیسیفک ارینجمنٹ میں ارینج کر دیتی ہیں. اور وہ اسپیسیفک ارینجمنٹ کون سی ہے، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان کی جو 2 سٹرینڈز تھیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جب فالٹ آیا تو اس جو یہ پروٹینز کی بات ہم نے کی وہ ان کو اس طریقے سے ارینج کر دیتی ہیں کہ ان سب کی جو ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ الائنمنٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے الائن ہو گئے ہیں، آپس میں برابر آ گئے ہیں. تو یہ پوزیشن یا یہ ارینجمنٹ کس کی وجہ سے ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ کے یو پروٹینز، ٹھیک ہے، اس سائٹ کو ریکگنائز کرتی ہیں، اور پھر جب کے یو پروٹینز کی ریکگنیشن کے بعد وہاں پہ جا کے یہ جو ڈی این اے پی کے پروٹینز وغیرہ ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ ان سٹرینڈز کو اس طریقے سے ایک الائنمنٹ کی پیٹرن میں ارینج کر دیتی ہیں. تو یہ کیا تھا، پہلا سٹیپ تھا ریکگنیشن کا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ریموول اس میکنزم میں ایگزیکٹلی نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں ریموول تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی سٹرکچر فالٹی ہو. فالٹی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی سٹرکچر میں ڈسٹربنس اس طرح کی آئے کہ اس کو ہم نے وہاں سے ریموو کرنا ہے. تو یہاں پہ ریموو تو نہیں کرنا ہے، یہاں پہ پہلے سے ہی وہ ریموو ہو کے درمیان سے چین بریک ہوگی، تو یہاں پہ ہم نے اس کو اصل میں بائنڈنگ کرنی ہے، اس کی آپس میں جوڑنا ہے. تو ریموول کا سٹیپ ایز سچ یہاں پہ نہیں ہوتا جس طرح سے دوسرے میکنزمز میں ہم نے پڑھا، بلکہ ریموول کے سٹیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان سٹرینڈز کی انوائنڈنگ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس یہ جو اسٹرینڈز الائنڈ ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, تو ان کی ان وائنڈنگ ہوتی ہے. اور ان وائنڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ اسٹرینڈز پہلے جو اس طرح سے ہم نے پچھلے اسٹیپ میں دیکھی اس طرح تھی, اور پھر اس طرح اور اس طرح تھی. تو یہ تھوڑا سا ان کا جو پورشن ہوتا ہے یہ آگے سے یہاں تک آپ سمجھیں کہ یہاں تک جو ہیں یہ ساری اسٹرینڈ جو ہیں, اور ادھر سے یہ والی اور ادھر سے یہاں تک, یہ تھوڑی سی ان وائنڈ ہو جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں. ان وائنڈنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ڈی این اے ریپلیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو اسٹرینڈز ہوتی ہیں وہ ان وائنڈ ہوتی ہیں, ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز ٹوٹتے ہیں اور وہ نیوکلیوٹائڈ بیسز ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس لوکیشن پہ اور اس کے سامنے یہ جو تھی بیسز یہ پہلے آپس میں اٹیچ تھی, اب یہ ان وائنڈ ہو چکی ہیں. اور اسی طرح سے یہ دوسری اسٹرینڈ ہے, اس کے اندر بھی یہ اسٹرینڈ اصل میں وہی ہیں, لیکن یہ چونکہ الائنمنٹ ان کی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ابھی ہمیں دو الگ الگ نظر آ رہی ہیں, تو ان کی ان وائنڈنگ ہوتی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی میکانزم کے اندر ریموول ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ ان وائنڈنگ ہوتی ہے. تو ان وائنڈنگ کے بعد, ٹھیک ہے, یہ کیا تھا, ان وائنڈنگ کا سٹیپ تھا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوکیشنز ایسی ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ وہ ڈی این اے اسٹرینڈ سنگل اسٹرینڈڈ فارم میں موجود ہوتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ والی جو لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمیں دونوں اسٹرینڈز کے اندر کچھ ہمیں سنگل اسٹرینڈڈ یا ان بائنڈڈ پورشن نظر آ رہا ہے, اور جبکہ اس کے علاوہ باقی دوسرا پورشن اگر دیکھیں, یہ والا دیکھیں یا پھر اس سائڈ یہ والا ہے, تو یہ کیا ہے, اسی طریقے سے ڈبل اسٹرینڈڈ فارم میں ہی موجود ہے. سو دس واز دا سیکنڈ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہوا کہ ان کی ریکگنیشن ہوئی, سائٹ ریکگنیشن ہوئی, اور پھر وہ اس طریقے سے الائن ہو گئی. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوا کہ ان کا جو کونے والا جو کارنر والا پورشن تھا جو الائنڈ ہوا تھا, وہاں سے تھوڑی سی ان کی ان وائنڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ سنگل اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہے سینتھسس کا, تو سینتھسس میں کیا ہوتا ہے کہ سینتھسس تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ بیسز ایڈ ہوں گی, اور جو بیس پیئرنگ ہے مختلف آپس میں پیئرنگ کریں گے مختلف نیوکلیوٹائڈ بیسز. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ پیئرنگ جو ہیں صرف دو اسٹرینڈز کرتی ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک یہ والی, ٹھیک ہے, اور ایک یہاں سے یہاں تک, یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں پیئرنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کون سی, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والی, ٹھیک ہے, یہ والی اور یہ والی, یہ آپس میں پیئرنگ کرتی ہیں. جبکہ دوسری جو دو ہیں, یہ والی جو یہاں پہ انسرکلڈ ہوئی ہیں ریڈ سے, یہ پیئرنگ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, صرف ان میں سے جو چار ہمارے پاس آگے اس کی سٹرینڈز بن رہی تھی نا, جو چار برانچز بن رہی تھیں, کیونکہ دو سٹرینڈز تھیں اور وہ جب انوائنڈ ہوئیں تو چار سٹرکچرز اس طرح کی بنی تھی جو کہ سنگل سٹرینڈڈ تھی. لیکن ان میں سے صرف دو جو اپوزٹ ہوں گی وہ آپس میں بائنڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری دو جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں دیز آر ایکسٹراز. ٹھیک ہے, تو سینتھسس کے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو دو اپوزٹ سٹرینڈز ہیں وہ آپس میں بائنڈ کر جاتی ہیں, جبکہ جو ایکسٹراز ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے موجود رہتی ہیں, وہ بائنڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح سے ایکسٹرا ہیں تو وہ ایکسٹرا کی فارم میں ہی موجود رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سینتھسس کے سٹیپ میں فرسٹ کام کیا ہوتا ہے کہ چار میں سے صرف دو سٹرینڈز جو ہیں وہ اپنی کمپلیمنٹری آپس میں جو ہے وہ بائنڈ کر جاتی ہیں. اور دوسرے اس کے سب سٹیپ کے اندر سینتھسس کے اندر ہی دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹراز ہوتی ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ریموو کر لیا گیا. تو اب ان دونوں کو جب ریموو کیا تو ہمارے پاس سچویشن کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ یہ آپس میں بائنڈ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ آپس میں انہوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے, اور یہ والی لوکیشن تو یہی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو پہلے سے ہی آپس میں بائنڈ کیا ہوا تھا, یہ تو پہلے سے ہی ڈبل سٹرینڈڈ تھی. ٹھیک ہے, اور یہ سائٹ بھی پہلے سے ڈبل سٹرینڈڈ تھی. تو اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ آلموسٹ ہمارے پاس سٹرینڈ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی نک نظر آ رہی ہے, اور جس پوائنٹ پہ دونوں سٹرینڈز آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہیں. تو اب ان کو جوڑنے کا کام کون کرے گا؟ آف کورس ان کو جوڑنے کا کام تو ڈی این اے لائگیز انزائم کرے گا. تو اب یہاں پہ ڈی این اے لائگیز آ کے اپنا ایکشن کرے گا اور ان کو آپس میں جوڑ دے گا, اس کو یہاں سے اور اس کو یہاں سے. تو اس طرح سے اب ہمارے پاس ایک جو نیو سٹرینڈ آئی ہے یہ والی. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی ہے؟ یہ وہی پہلے والی سٹرینڈ ہے, لیکن یہ ریپیئر ہو چکی ہے. اس کے اندر کسی قسم کا اب بریکیج یا کوئی بھی فالٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیکس سسٹم ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا میکنزم اس کا بڑا مشکل ہے. تو میں نے آپ کو بہت سمپل کر کے بہت وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک سب بتایا ہے. تو اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو کنفیوژن زیادہ ہوں گی, اس لیے میں سجیسٹ نہیں کرتی کہ زیادہ آپ ڈیٹیل میں جائیں, اتنا ہی کافی ہے. اور میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں یہاں سے
کہ جو وہ دو سنگل سٹرینڈز ہمارے پاس آئے، جو دو ڈبل سٹرینڈز آئی تھیں اور وہ الائنڈ ہو چکی تھیں، تو ان کے جو کارنرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپس میں، ان کی جو کمپلیمنٹری بیسز ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ارینج ہو جاتی ہیں کہ ان وائنڈنگ ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، کارنر سے، صرف کارنر سے ان کی ان وائنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ۔ تھرڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو کمپلیمنٹری بیسز ہوتی ہیں، اب ہمارے پاس چار تھیں، کون کون سی چار؟ ایک، دو، تین اور یہ چار، تو چار سٹرینڈز تھی، ان میں سے صرف دو، یہ والی اور یہ والی، یہ آپس میں بائنڈ کرتی ہیں، جبکہ دوسری دو جو ہوتی ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ریموو ہوتی ہیں تو یہ باقی کا پورشن، یہ والا اور یہ والا پورشن، یہ تو آلریڈی پہلے سے ہی ڈبل سٹینڈرڈ تھا، تو وہ تو اسی طرح سے رہتا ہے۔ اب جب ان کے درمیان اس طرح سے بانڈ بن جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ وہ بھی آپس میں بانڈنگ انہوں نے کر لی، تو اب ایک سٹرینڈ تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن نیکس یا کٹس اس میں لگے ہوئے، تو کٹس کو فل کرنے کا کام ہوتا ہے ڈی این اے لائگیز انزائم کا۔ سو دس واز دا فورتھ میتھڈ، جو کہ ہے ڈبل سٹرینڈ بریکیج ریپیئر۔ ففتھ اینڈ لاسٹ کیا ہے، یہ غلطی سے فورتھ لکھا، یہ ففتھ میتھڈ ہے، اور یہ کون سا ہے؟ ڈائریکٹ ریپیئر۔ تو یہ سمپل سا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں جو الکلائٹڈ بیسز ہوتی ہیں، مطلب جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی الکائل گروپ اٹیچ ہو جائے، تو الکائل گروپ ایتھائل ہو سکتا ہے، میتھائل ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الکائل گروپ کہاں تک ایکسٹینڈ کرتا ہے، تو الکائل گروپ ہو یا پھر کوئی ڈائمرز وغیرہ اگر بن جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ ریپیئر میکنزم کا سسٹم ہے یہ ایکٹ کرتا ہے۔ اگزامپل اس کی آپ یہ لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو گوانین ہے وہ نارملی کس کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے؟ سائٹوسین کے ساتھ، لیکن اگر اس گوانین کی الکائلیشن ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی بھی الکائل گروپ، ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ میتھائل گروپ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے، تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہے میتھائلیٹڈ گوانین میں، ٹھیک ہے، ایم جی، ٹھیک ہے، یہ نارملی گوانین ہوتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ایک میتھائل گروپ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جائے گی میتھائلیٹڈ گوانین میں، ٹھیک ہے۔ تو اب میتھائلیٹڈ گوانین جو ہے یہ سائٹوسین کے ساتھ بانڈ کرنے کے بجائے یہ اب تھائمین کے ساتھ بانڈ کرے گی، ٹھیک ہے، تو یہ تو نارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب گوانین جو ہے یہ نارملی کس کے ساتھ بانڈ کرتا ہے؟ یہ سائٹوسین کے ساتھ بانڈ بناتا ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ گوانین نہیں ہے بلکہ یہ میتھائلیٹڈ گوانین ہے، تو میتھائلیٹڈ گوانین کس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے؟ یہ تھائمین کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے۔ جب یہ تھائمین کے ساتھ بانڈ بناتا ہے تو اس طرح کی جو ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے کا میکنزم بڑا سمپل ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے کیمیکلز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انزائمز ہیں، ٹھیک ہے، پروٹینیشس انزائمز ہیں، جیسے اگزامپل ہم یہاں پہ میتھائل گوانین کی لے رہے ہیں، تو اس کیس میں جو انزائم رول پلے کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میتھائل ٹرانسفریز۔ میتھائل ٹرانسفریز کیا کرتا ہے کہ یہ اسی جو میتھائل گوانین تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس یہ والی جو میتھائل گوانین بنی تھی، اس کے اوپر جب یہ میتھائل ٹرانسفریز جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ اس کو دوبارہ سے نارمل گوانین میں کنورٹ کر دیتا ہے، مطلب اس کے ساتھ جو میتھائل گروپ اٹیچ تھا اس کو یہ ریموو کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کے ساتھ پرابلمیٹک چیز کیا تھی؟ میتھائل تھا، اب میتھائل گروپ دور ہو گیا ہے تو اب یہ گوانین دوبارہ سے اپنی نارمل اور سٹیبل پوزیشن میں آ چکا ہے، اور یہ پھر نارمل طریقے سے سائٹوسین کے ساتھ ہی بانڈ کرتا ہے۔ سو دس واز دا لاسٹ میکنزم فار ڈی این اے ریپیئر۔ تو یہ بڑا سمپل تھا، تو یہ آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، ہاف پارٹ ہم نے اس کا لاسٹ ویک کیا تھا، ہاف آج ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے یا تھوڑا سا ٹریکی کون سا ہے؟ جو ڈبل سٹرینڈ بریک ریپیئر ہے، لیکن اس کے لیے بھی ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے، جتنا آپ کو بتایا اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی چیزیں ہوپس ہو کہ آپ کو کلیئر ہوں گی، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تب تک اللہ حافظ۔